علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نعمان آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہے، مسٹر ربنواز بلوچ، جس نے سولر سسٹم کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے. ان سے ہم چند باتیں پوچھیں گے. سر، میرے پہلی بات یہ ہے کہ فاروق چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 10 سال بعد اگر چاند میں زندگی رہنا ہو، مطلب کالونیز بن جائیں، بندہ رہ سکے، تو اس میں بندہ عید کیسے منا لے. اور دوسری بات یہ کہ اس نے کہا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، اول ٹیلیسکوپ استعمال کیجیے، دوسرے ٹیلیسکوپ. اچھا، اس نے کہا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ مقصد یہاں پہ عید منانے کے لیے ہم لوگ چاند کو دیکھتے ہیں. جی، تو چاند کے اوپر عید منانے کے لیے کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ یعنی اس کا یہ مقصد ہے. تو وہاں اگر آپ یہاں پہ آپ ٹیکنالوجی کو نہیں مانتے ہو، نہیں اس کے پیچھے نہیں جاتے ہو، تو وہاں پہ جانا پڑے گا. وہاں پہ چاند کو کیا دیکھو گے؟ چاند کے اوپر تو کیا دیکھو. فواد چودھری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کس اسپیس ایجنسی والوں نے آپ کو کہا ہے، یورپین اسپیس ایجنسی، ناسا، کون سے اسپارکو، کون سے اسپیس ایجنسی نے آپ کو کہا ہے کہ 10 سال کے بعد وہاں پہ کالونی بنے گا؟ پہلے یہ سوال کا مجھے جواب دو کہ کیا آپ کے ساتھ کیا پروف ہے کہ کہاں وہاں پہ 10 سال کے بعد یہ کالونی سسٹم بنے گا. سپوز مثال کے طور پر اگر بن بھی جائے، وہاں پہ لوگ چلے بھی جائے، میرے خیال میں فواد صاحب کا علم تھوڑا کم ہے. فواد چودھری صاحب ابھی تک کلیئرلی مون فیزز کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، وہ نہیں سمجھا سکتا. وہ کبھی کہتے ہیں چاند کا سایہ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے یہ دیکھا تھا. تو مون فیزز جو یہاں پہ سورج زمین کے اوپر جو مون فیزز ہوتے ہیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نیا مون، کریسنٹ مون، جیسے پہلا مون کہتے ہیں، جس کریسنٹ مون کو دیکھ کر چاند بنایا جاتا ہے، یعنی عید منایا جاتا ہے. پھر مون بڑھتا جاتا ہے فل مون پر، پھر دوبارہ گھٹتا جاتا ہے کریسنٹ مون پر. یہ زمین کی سایہ ہے، اس پہ پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو چھوڑتے ہیں، پھر دوبارہ کمپلیٹلی کور ہوتے ہیں. اس کو مون فیزز کہتے ہیں. فواد صاحب کو اتنا پتہ ہے مون فیزز کا. اگر فواد صاحب کو ہم لوگ بھیجے چاند کے اوپر، تو میرے خیال میں اس کو ایک دم پتہ چلے گا کہ چاند کے اوپر زمین کے بھی فیزز ہوتے ہیں. ہم یہاں سے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہیں. اگر آپ چاند پہ زندگی گزارو تو وہاں چاند کے اوپر آپ زمین کے فیزز کو دیکھ کر، زمین بھی چاند کی طرح وہاں نظر آتا ہے. پہلا نیو فیز ہے اس کا، پھر فل مون ہے، زمین ہوتا ہے، پھر ارتھ یا زمین. تو وہاں پہ زمین کی فیزز ہوتے ہیں، وہاں پہ زمین کی فیزز کو دیکھ کر بھی ہم لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، عید منا سکتے ہیں. یہ فیزز کے اگر پیچھے ہم لوگ جائیں تو یہ فواد صاحب پھنس جائے گا، کیونکہ چاند کے اوپر آپ کو ایزیلی زمین کی فیزز نظر آتے ہیں. وہاں پہ حل ہو سکتا ہے نا. میں فواد صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اور 10 سال میں ہو یا نہ ہو، آپ نے یہ بات کہہ دیا، ماشاءاللہ پتہ نہیں کدھر سے کہا. یہ تو کنفرم ہے کہ زمین سے 400 کلومیٹر ایک اسپیس اسٹیشن ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ISS، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، یعنی سائنٹسٹ رہتے ہیں جو زمین کے اوپر بھی تحقیق کرتے ہیں اور خلا میں بھی. وہ زیرو گریویٹی میں ہے، یعنی 400 کلومیٹر اوپر ہے. اور وہاں سے چاند سال 12 مہینے نظر آتا ہے، کیونکہ اوپر ہے، وہاں سے نظر آتا ہے. تو فواد صاحب وہ پھر کیسے عید منائے؟ چاند کو چھوڑو، وہ کیسے عید منائے؟ آپ وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہو گے تو وہاں سے 24 گھنٹے نظر آتا ہے، تو 24 گھنٹے عید بنتا ہے. تو یہ اس میں کوئی لوجک نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر مارس پہ جائے کیسے روزہ رکھے، یا چاند پہ جائے کیسے عید اور روزہ رکھے. اور اس نے ایک تیسری بات کہا تھا کہ ابل اسپیس ٹیلیسکوپ استعمال کیا جائے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کیا جائے. ابل اسپیس ٹیلیسکوپ 1990 میں اسپیس میں بھیجا گیا. وہ تو خلا میں مختلف چیزوں کو کیپچر کرتا ہے، اور وہ نیبولاز کو کیپچر کرتا ہے، یا گیلیکسیز کو، یا سورج کی شعاع یا مختلف ستاروں کی تصویر لیتا ہے. اس میں چاند کے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اوپر جاؤ گے آپ کو خود چاند نظر آئے گا. اس میں کیا چاند کو دیکھ کر اس میں اسٹڈی کرنا ہے آپ کو؟ ہم لوگوں کو صرف کریسنٹ مون دیکھ کر اس کے اوپر جانا چاہیے. اچھا، اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے کہا تھا کہ کسی علماء نے کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، شوال کا چاند یا روزے کے لیے چاند دیکھنا اتنا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو، فروعی مسئلوں پہ علماء کا اختلاف ہوتا ہے، وہاں پہ ہم لوگوں کو بات نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں، جس طرح نماز کا فرض ہونا، ہر کسی کو پتہ ہے فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ کا فرض ہونا، جس طرح روزے کا رکھنا، یہ سارے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ان پہ ہم لوگ کسی علماء سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کلیئر ہے کسی کے سامنے. اسی طرح
روز چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا بخاری شریف کی حدیث ثابت ہے. شوال کا چاند دیکھ کر عید منانا بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے. بخاری حدیث کا پورا باب میرے خیال میں ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, وہ سوم والا باب یعنی چیپٹر, روزے کے اوپر جو چیپٹر ہے وہ پڑھ لو, آپ کو سارے حدیثیں ملیں گے کہ شوال کا چاند دیکھو عید مناؤ اور روزے کا چاند دیکھو روزہ رکھو. یہ تو حدیث سے ثابت ہے, تو ہم لوگ حدیث کے حساب سے جانا چاہیے, آپ کی سائنس کے حساب سے تو نہیں جانا چاہیے. 14 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایسٹرونومر آپ لوگ بنتے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائنٹسٹ آپ لوگ بنتے ہو. وہ تو دنیا کی ہر چیز جانتا تھا, تو ہم لوگوں کو اسی حساب سے جاننا چاہیے.